بسم اللہ الرحمن الرحیم. خالد مجید اور تزین اختر آپ کی خدمت میں حاضر. پروگرام صورتحال. آج 15 تاریخ ہے, کل 16 گوجرانوالا میں جلسہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پہلے گورنمنٹ یہ کہتی تھی کہ جی آپ ریلیاں کریں, جلوس کریں, آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا. لیکن اب ساتھ ہی رستے روکے جا رہے ہیں. بہانہ بن رہا ہے کرونا کا. تزین اختر صاحب, یہ کیا ہو رہا ہے؟ جی بالکل, ابھی آپ نے وہ تاریخ بتائی تو میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ اب کیلنڈر منگوانے لگے ہیں اور تاریخیں بتانے لگے ہیں لوگوں کو. یہ جو کرونا والا ہے, یہ بات اس طرح بنتی ہے کہ کرونا بہانہ, ٹھیک ہے, اپوزیشن نشانہ, ٹھیک, اور حکومت کو ہے جانا. عوام نے نہیں گھبرانا, عوام نے نہیں گھبرانا. واہ واہ, ٹھیک ہے, دیکھیں نا. تو یہ 4 سطحی ایک صورتحال ہے میرے بھائی. تو آپ نے جو ریلیوں کی بات کی اور جو بات کی کہ یہ پہلے کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے تو کچھ نہیں کیا. ابھی 2-3 دن پہلے میں, وہ پنجاب کے ہیں ایک میاں صاحب, ان کے صوبائی عہدیدار ہیں, بڑے سنجیدہ آدمی ہیں. وہ تھے ایک ٹی وی چینل پہ اور وہ کہہ رہے تھے جی نہیں جی یہ جھوٹ بول رہے ہیں جی, ہم کوئی بھی نہیں بینر اتارے جی. اچھا, اور ہم کوئی نہیں کسی کو پکڑ رہے جی, اور یہ جو ہے یہ مظلوم بننے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ کل میں نے دیکھا اور آپ نے بھی دیکھا اور سب نے دیکھا, اور سوشل میڈیا پہ وہ موجود بھی ہے کہ کہاں کہاں وہ قاہرہ صاحب کو انہوں نے روکا ہوا ہے. وہاں سے ایک بندہ گھر میں گھس کے اٹھا لیا ان کا. عطا تارڑ کو گجرات میں روکا ہوا ہے, اور وہ حاجی ناصر محمود ان کو کہہ رہا بھائی ان کو آنے دیں, یہ میرے مہمان ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں جی کرونا ہے کرونا ہے. وہ انہوں نے صحیح جواب دیا آگے سے, بھائی یہاں جتنے بندے آپ نے کھڑے کیے ہوئے ہیں ہمیں روکنے کے لیے, اور ہمیں روک کر یہاں پر جو ایک آپ نے ہجوم بنایا ہوا ہے, یہ زیادہ ہے کرونا کا باعث. ہم نے تو جا کے میٹنگ کرنی ہے, کارنر میٹنگ کرنی ہے. تو بات یہ ہے کہ 16 کا آپ بتا رہے ہیں گوجرانوالا کا جلسہ, جی بڑی شدت ہوگی. اور فضل الرحمان صاحب بھی چل رہے ہیں, بلاول بھی چل رہا ہے, مریم بھی چل رہی ہے, اور بھی پارٹیاں ہیں چھوٹی چھوٹی, اور بھی پارٹیاں ہیں. اور 16 کے بعد پھر 17 کو عمران خان صاحب خطاب کر رہے ہیں کنونشن سینٹر میں ٹائیگر فورس کو. ہاں جی. اچھا, آپ ریلیوں کی بات کر رہے تھے نا, اس میں ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے جی کہ یہ سبھی مظاہرے کر رہے ہیں. بالکل, میں اسی طرف آ رہا تھا. یہ میری جو مسکراہٹ یا ہنسنے کا وہ تھا, 2 وجہ تھیں. ایک تو یہ کہ آج آپ بھی JUI بنے ہوئے ہیں. بالکل, یہ اصل میں پرنٹ ایسا ہے, بس اسی قسم کا ہے نا, اسی طرح کا ان کا. میں نے کہا شاید آپ بھی الحاق کے چکر میں ہیں. نہیں, ہمارے بھائی ہیں, ظاہر ہے. اچھا, دوسرا یہ دیکھیں, حکومت بھی جلسے کر رہی ہے, مظاہرے کرنے کے چکروں میں ہے. ایک تقریر کے جواب میں 20 پریس کانفرنسز ہو جاتی ہیں, لوگ باہر نکل رہے ہیں, پرائم منسٹر کو بھی جلسے کرنے پڑ رہے ہیں. بالکل, صورتحال یہ ہے, آپ نے آخری بات پہلے کر دی. صورتحال یہ ہے کہ عوام مظاہرے کر رہے ہیں, جی, سرکاری ملازمین مظاہرے کر رہے ہیں, بالکل ایسا ہی ہے. اپوزیشن مظاہرے کر رہی ہے, ہاں جی, ٹیچر مظاہرے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور تو اور اب تو حکومت بھی مظاہرے کر رہی ہے. جی. اچھا, جو سیاسی کزن ہیں پاکستان عوامی تحریک کے, انہوں نے بھی کل مظاہرہ کیا. جی, وہ کل یہ تھا کہ اسلام آباد میں وہ کرسچن کمیونٹی کے لوگوں نے بھی, وہ سینٹری ورکرز نے بھی مظاہرہ کیا. سینٹری ورکرز بھی, ان کو کئی مہینوں سے تنخواہ نہیں ملی. ہاں جی, اور میئر صاحب کا استعفیٰ آیا ہوا ہے. CDA اور جو MCI ہے اس کے درمیان کو ورکنگ ریلیشن کا کوئی پتہ نہیں چل رہا, تو وہ سارے یہ کھجل ہو رہے ہیں. اچھا, عوامی تحریک طاہر القادری صاحب والی, جی جی, جو کہ سیاسی کزن تھے ان کے, جنہوں نے ساتھ مل کے دھرنا دیا, اور جو کہ کٹڑ مخالف ہیں PMLN کے, جی, ٹھیک ہے, انہوں نے بھی کل احتجاج کیا اسلام آباد حکومت میں کے خلاف, حکومت کے خلاف. ٹھیک ہے. اچھا, اس سے بھی آگے بڑھتے ہوئے ٹائیگر فورس بھی مظاہرے کر رہی ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیں حکومت کس کے خلاف مظاہرہ کر رہی ہے؟ اچھا, ٹائیگر فورس جو ہے نا, جی, وہ مظاہرے کر رہی ہے. حکومت نے بنائی تھی بھائی یہ ہمارے ٹائیگر ہیں اور یہ قیمتوں پہ نظر رکھیں گے, تو وہ ٹائیگر فورس خود مظاہرے کر رہی ہے بھائی ہمیں کچھ دو تو صحیح, ہمیں کچھ پتا تو چلے. تو وہ میں نے تصویریں ویسے شیئر کی ہیں, میں ہوا میں بات نہیں کر رہا. حکومت, یہ آپ کا سوال بجا ہے کہ اب حکومت بھی مظاہروں پہ آ گئی. ٹھیک ہے نا بھائی, حکومت کس کے خلاف مظاہرے کر رہی ہے؟ ٹھیک ہے, اپوزیشن جو ہے اس کو آپ نے ساتھ لے کے چلنا ہے پارلیمنٹ میں,
آپ نے پارلیمنٹ چلانی ہے، ملک چلانا ہے، اس کے لیے اپوزیشن کا آن بورڈ لینا اشد ضروری ہے، ٹھیک ہے، قومی اتفاق کے رائے کے لیے، وہ آپ کر نہیں رہے۔ تو کل 17 مارچ کو 17 کو عمران خان صاحب کا ہے، 18 کو پھر اپوزیشن کا ہے۔ ہاں جی، تو یہ اب موسم جو ہے وہ چل پڑا ہے مظاہروں کا اور احتجاجوں کا، اور حکومت کی جو اس وقت بوکھلاہٹیں ہیں، بکھلا گئی ہے، میرا بکھلاہٹ زیادہ ہے۔ جس طرح دیکھیں نا، جس طرح یہ روک رہے ہیں ان کو، جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے بینر اتار رہے ہیں، وہ جاوید لطیف صاحب نے MNA جو PMLN کے ہیں جی، انہوں نے ایک انسپیکٹر کو پکڑ لیا رنگے ہاتھوں، تھانے دار کو، وہ اپنی نگرانی میں بینر اتروا رہا تھا۔ ہاں جی، وہ موقع پہ پہنچ گئے تو انہوں نے وہ اس کو وہاں پہ اس کی مطلب کہ جو بھی ہے ہاتھوں پکڑنے پہ ہم جو ہو سکتا ہے انہوں نے کیا، بھئی آپ کیا کر رہے ہیں، تو تھانے دار کے پاس کوئی بات تھی کوئی نہیں، تو یہ اوپر سے سب جھوٹ بول رہے ہیں کہ کچھ نہیں، ہم ان کو روک نہیں رہے، یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ دیکھیں نا، کنٹینر ہمیں ہر جگہ نظر آ رہے ہیں، اور اسلام آباد میں بھی نظر آ رہے ہیں، رستے میں بھی نظر آ رہے ہیں۔ یہ چوک سارا بند کیا ہوا، گوجرانوالہ کی پوزیشن یہ ہے کہ وہاں پہ آج میری بات ہوئی ایک جگہ پہ، تو وہ کہہ رہے ہیں یار کہ آئیں گے کہاں سے یہ لوگ، ان کا رستہ کون سا ہوگا۔ اچھا، اوپر سے جو سرکاری سطح پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ میم اور شین میں کچھ بھی نہیں نکلے گا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کچھ نہیں نکلے گا، کچھ نہیں نکلے گا سے مراد یہ کہہ رہے ہیں کہ بندے نہیں نکلیں گے، کارکن نہیں نکلیں گے، لوگ نہیں نکلیں گے۔ ہم اسی پروگرام میں بات کر چکے ہیں نا کہ کارکن نکلیں گے، لیکن اگر کارکن نہیں بھی نکلتا تو عام آدمی نکلے گا، عام آدمی بہت نکلے گا، وہ عام آدمی نکلے گا جس کی جیب پہ آپ نے ڈاکہ مارا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں جی چور چور ڈاکو ڈاکو، ان سے تو آپ پیسہ نہیں برآمد کر سکے، صحیح، اور عام آدمی کی آپ نے جیبیں خالی۔ عام آدمی اس وقت آمدنی کے اوپر نہیں چل رہا، وہ نہیں، ایک بڑی اہم بات ہے کہ وہ ایک تو ہوتا ہے نا، بڑھانے کے لیے نہیں کہہ رہا کہ جی میری آمدن بڑھائیں، نہیں، ایک تو ہوتا ہے نا کہ مطلب کہ آپ کو ایک آمدنی آ رہی ہے اور وہ ادھر آپ کے خرچے میں جا رہی ہے، صحیح، آمدنی رک گئی ہوئی ہے جی، یا آمدنی نیچے آ گئی ہے اور خرچے جو ہیں وہ تیز ہیں اور اوپر چلے گئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس عام آدمی نے جو 4 چھلڑیں بچا کے رکھی ہوئی تھیں، جو 4 پیسے اس نے بچا کے رکھے ہوئے تھے برے وقت کے لیے، اب وہ خرچ کر رہا ہے وہ، اور اس کے بعد آگے جس طرح یہ رفتار چل رہی ہے ان کی، آگے تو صورتحال اور خراب ہے۔ لہذا جب ان کی میری آپ کی، ہم بھی اپنی بچتیں خرچ کر رہے ہیں، بالکل بالکل، وہ بچتیں بھی ختم ہو چکی ہوں گی، آگے حالات اور خراب ہو چکے ہوں گے، تو پھر کیا منظر بنے گا؟ آپ کہتے ہیں جی 2 کروڑ بچہ آپ کا اسکول نہیں جاتا، جی، تو پھر وہ کہاں جاتا ہے؟ ہاں جی، وہ جاتا ہے ہوٹلوں پہ، وہ جاتا ہے میکینکوں کے پاس، ٹھیک ہے، وہ جاتا ہے سڑکوں کے اوپر، ٹھیک ہے، وہاں پہ اس کا استحصال ہوتا ہے اور وہ بڑا ہو کے مجرم بن جاتا ہے، وہ پھر آپ کا بھی گریباں پکڑتا ہے، وہ پھر مجھے بھی جو ہے وہ روک لیتا ہے، راہ میں لوٹ لیتا ہے۔ یہ جتنے بڑے گھر ہیں اور یہ جتنے ہمارے بڑے سیف ہینڈز ہیں، ٹھیک ہے، جتنے بڑے بڑے یہ پھرتے ہیں نا کہ میں یہ ہوں اور میں یہ ہوں، ٹھیک ہے، میں بڑا لیڈر ہوں اور میں بڑا افسر ہوں، بھائی آپ کتنے سیکورٹی گارڈ اپنے گھروں کے باہر رکھ لیں گے؟ 2 کروڑ میں آپ کو کم بتا رہا ہوں، زیادہ ہوں گے، ٹھیک ہے، اور 2 کروڑ سے کم آبادی کے بہت سے ملک ہیں دنیا میں، ایسے ہی ہے۔ یہ جب کروڑوں نوجوان جن کو آپ نے کچھ نہیں دیا اور وہ جب جرائم پیشہ بن کے وہ جب نکلیں گے، یہ عابد ملی تو آپ سے پکڑا نہیں گیا، بالکل، اس کے بعد نے گرفتاری دے رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تو ابھی تو ایک عابد ملی ہے، ایسے کروڑوں جو ہیں وہ تیار ہو رہے ہیں۔ اگر یہی حالات رہے، اس ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ ہینڈسم ہی رہا، اس ملک کا وزیر اعظم کلنگ سمائلز ہی دیتا رہا، ٹھیک ہے، اس ملک کا وزیر اعظم ٹائیگر فورسز ہی بناتا رہا، اس ملک کا وزیر اعظم یہی کہتا رہا کہ جاؤ میں اپوزیشن سے بات نہیں کرتا، بھائی تم کون ہو ایسا کہنے والے؟ تم وزیر اعظم پاکستان ہو، وزیر اعظم PTI نہیں ہو، ٹھیک ہے، تو پھر میرے بھائی یہ 2 کروڑ 4 کروڑ ہوں گے، 4 کروڑ 6 کروڑ ہوں گے، اور پھر نہ آپ کو کوئی پناہ ہے، نہ مجھے کوئی پناہ ہے، نہ اس شہر کا جو SP ہے جو منہ اٹھاتا ہے اور
ذرا سی بات پہ وہ سڑکیں بلاک کر کے گھر میں بیٹھ جاتا ہے. خود نہ وہ محفوظ ہوگا، نہ اس ملک کا جو ہے وہ کوئی وزیر اعلیٰ محفوظ ہوگا، نہ وزیر اعظم محفوظ ہوگا. تزین اختر بھائی، یہاں چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. ناظرین، چھوٹی سی بریک، صورتحال میں واپس آتے ہیں اور یہیں سے ایک بات اور آپ کو بتاتے ہیں، بہت اہم بات ہے. دیکھتے رہیے صورتحال. ویلکم بیک ناظرین. صورتحال میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید. تزین اختر صاحب اور خالد مجید حاضر ہیں. تزین صاحب، بات بڑی آپ نے خوبصورت، ایک دم میں کہیں سیاسی باتوں میں جا رہا تھا، آپ نے ایک انتظامی امور چھیڑ دیا ہے. اور وہ ساری باتیں خوبصورت ہونے کے بعد برسوں میں ایک ہی خوبصورت نہیں، ساری باتیں خوبصورت تھیں، لیکن جو بڑی اہم بات انتظامی قسم کی، عابد ملہی نے جا کے گرفتاری پیش کر دی. جی یہی ہوا. ہاں، ایسے ہی ہوا. تو پولیس کا انعام کہاں سے بنتا ہے؟ کہیں سے بھی نہیں بنتا. پولیس کو انعام دیا جا رہا ہے. آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ خود جانتے ہیں کہ کہیں سے بھی نہیں بنتا. تو مجھے بتائیں نا جی، میں جانتا ہوں، یہ لوگ جو بیٹھے ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو بتائیں کہ ہوا کیا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں. ہوا بالکل سیدھی سی بات ہے. ہماری پولیس جو ہے یہ انویسٹیگیٹو پولیس نہیں ہے، یہ ڈیٹیکٹو پولیس نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے بھائی، یہ میرے چاچے کا پتر کر لو، یہ میں نے روپیہ 2 لاکھ پکڑ لیا ہے اس لیے اس کو بھرتی کر لو. یہ ہے، ٹھیک ہے. کوئی سینئر جونیئر کے درمیان جتنا فاصلہ ہے پولیس کے اندر، چلے ہم کہتے ہیں جی سینئر، چلو وہ مقابلے کا امتحان کو پاس کر کے آ جاتا ہے، چلو اس کے دماغ میں کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی عقل مت ہوتی ہے ان کو. یہ نچلے جو ہیں رینکرز، ان بیچاروں کی تو کوئی ٹریننگ کا اہتمام ہی نہیں ہے. ان کا ایک ہی سی ایم نے اس کا اعلان کر دیا انعام ان کو دینے کا. مجھے وہ سمجھ نہیں آ رہا. آپ کے ماشاءاللہ عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ بھی چلے کی پیداوار ہیں، ٹھیک ہے. دیکھیں پولیس کا سیدھا سادہ، وہ آپ نے کمپلینٹ کرائی نا کہ مسٹر اے جو ہے اس نے میری چوری کی ہے جی، یا مجھے اس نے یہ جرم کیا، وہ مسٹر اے کو نہیں ڈھونڈیں گے، وہ مسٹر اے کے گھر جائیں گے، اس کا کوئی بچہ اٹھا کے لے آئیں گے اور یا کوئی بھائی اٹھا کے لے آئیں گے. یہ اتنے ظالم لوگ ہیں. تو یہ ہو رہا ہے نا سر، یہ ہوا ہے عابد ملہی کے کیس میں کہ وہ نہیں بھی ملیں گے تو گھر کی عورتوں کو اٹھا کے ان کی گھر کی عورتیں اٹھا کے لے گئے. بالکل عابد ملہی کے معاملے میں یہی وہ سارا کچھ یہی ہوا ہے. تو اس لیے اس نے گرفتاری دی ہے. اور انہوں نے جب کلیم کیا اور ماشاءاللہ ہمارے وزیر اعظم جو ہیں اور ہماری کابینہ جو ہے ماشاءاللہ کل کے اجلاس میں انہوں نے خراج تحسین بھی پیش کر دیا پولیس کو، ٹھیک ہے. جبکہ وہ اس کے ابا جان کہہ رہے ہیں عابد ملہی کے کہ بھئی ہماری عورتوں کو پکڑا ہوا ہے. وہ یہ اس نے گرفتاری دے دی ہے، وہ جو ہمارے تم نے گرفتار کیے ہیں اور خواتین ہیں گھر کی، وہ واپس کر دو. بالکل، خواتین کو پکڑا ہوا ہے، ہماری بچیوں کو. اس لیے ہم نے اس کو قائل کیا ہے کہ بھئی گرفتاری دو تاکہ ہماری عورتیں باہر آئیں، ٹھیک ہے. تو اس طرح یہ اس نے گرفتاری دی ہے. انہوں نے ان کی تو زیرو کارکردگی ہے پولیس کی. اچھا، یہاں پہ یہ جو بات ہم کر رہے ہیں یہ انتظامی امور کی بات کے ساتھ ساتھ جو سب سے زیادہ باخبر صاحب ہیں وہ شیخ رشید صاحب کو کہا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں، آج انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں بڑی خوبصورت سی ایک بات بتائی. آپ بتائیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی وزیر اعظم رہے یا نہ رہے وہ ان کو نہیں چھوڑے گا. نہیں، اس کا کیا مطلب؟ پہلی بات انہوں نے صحیح کہی ہے، ٹھیک ہے. دوسری بات ہے مطلب یہ اب انڈیکیٹ صحیح ہو گیا نا سمری والی بات. دوسری بات ہے میں ان کا انتخابی نعرہ تھا، ابھی تک وہی لگا رہے ہیں. جبکہ ہم بات کر رہے ہیں نا کہ ایک پائی برآمد نہیں کر سکا نہ شیخ رشید نہ اس کا عمران خان. جو پہلی بات ہے حکومت رہے یا کپتان رہے یا نہ رہے، تو یہ تو میرے بھائی دیوار پہ لکھا جا چکا ہے. جس کو نہیں نظر آ رہا نا وہ اندھا ہے، جس کو یہ نہیں سنائی دے رہا وہ بہرا ہے، ٹھیک ہے. اور جس کو یہ سمجھ نہیں آ رہا وہ انتہائی بیوقوف آدمی ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کیفیت میں
موجودہ سٹیٹس میں یہ حکومت جو ہے یہ آگے چل سکتی ہے؟ نہیں چل سکتی. حکومت چل سکتی ہے، ملک نہیں چل سکتا. اور ہمیں ملک کو چلانا ہے، ہمیں عمران خان کو نہیں چلانا. عمران خان صاحب اگر یہ سمجھتے ہیں نا فوج میرے ساتھ، بھائی فوج اس ملک کے ساتھ ہے. صحیح بات، نہ وہ شیخ رشید کے ساتھ ہے، بالکل، نہ وہ خان عمران خان کے ساتھ ہے، نہ وہ میرے ساتھ ہے، نہ وہ آپ کے ساتھ ہے، وہ اس ملک کے ساتھ ہے. بالکل، ٹھیک ہے، اس ملک کو چلنا ہے. اور یہ ملک اس وقت جس ٹرانزیشن میں ہے، جس عبوری دور میں ہے، اس میں ایسے نیلوں کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے میرے بھائی. لہٰذا ان کو آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو ترسوں، اس سے زیادہ یہ نہیں چل سکتے. اس کا مطلب ہے جو سمری والی بات چل رہی ہے، اور باقی وہ ایویں اپنا جو ہے نا فیس سیونگ کر رہے ہیں شیخ صاحب کہ جی رہے یا نہ رہے ان کو نہیں چھوڑے گا. بھائی تو رہ کے کچھ نہیں کر سکا تو نہ رہ کے تو نے کون کیا اکھاڑ لینا ان کا. ٹھیک ہے، یہ ایویں انہوں نے مطلب بعض دفعہ ایک پیغام تو نہیں دے دیا انہوں نے ہمیں کہ بس یار وہ بس رہنے اور نہ رہنے کا نہیں، میں وہی تو انڈیکیٹ کر دیا انہوں نے. میں تو یہی کہہ رہا ہوں، دیوار پہ لکھا جا چکا ہے میرے بھائی. فوج کسی خان عمران خان کی نہیں ہے، نہ کسی نواز شریف کی ہے. فوج اس ملک کی ہے اور اس ملک کو چلنا ہے. حکومت کے چلنا غیر اہم ہے. ٹھیک ہے، ملک ہے تو سب چیزیں ہیں. یہ حکومت اس میں دوبارہ وہی باتیں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں بات کر چکا ہوں. جی اچھا، ایک بڑی اہم سی بات، اور ایک نون لیگ کی لیڈر نے یہ بات بتائی ہے کہ جی ان ہاؤس تبدیلی کے حوالے سے بھی بڑی دور تک معاملہ گیا ہے اور یہاں تک آیا کہ جی اگر ان ہاؤس تبدیلی میں نون لیگ کے کسی بندے کو ہم الیکٹ کر لیں اس کو، تو آپ لوگ سارا کچھ معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں. یہ جی بالکل جی بالکل. اچھا، اس میں وہ نون لیگ کے ان لیڈر نے انکار کر دیا ہے. چلے وہ ان کا انکار اور بات ہے، لیکن یہ جو بات ہے یہ بات بڑی اہم ہے. ہاں جی. اور اس وقت ملک کے اکثر مسائل کا حل بھی ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں جو اس وقت پی ٹی آئی حکومت میں ہے. جی ٹھیک ہے، اپنا 3 صوبوں میں بھی حکومت میں ہے. ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی بھی حکومت میں ہے. نون لیگ جو ہے وہ آؤٹ ہے ہر جگہ سے. ہاں جی. ٹھیک ہے، اور نون لیگ جو ہے اس کا استحقاق بن رہا تھا جولائی 18 کے الیکشن کے بعد پنجاب کا. جی ٹھیک ہے، نہیں ان کو روکا گیا ان کا مینڈیٹ. ٹھیک ہے، تو ابھی یہ جو ملک میں ایک ہیجانی کیفیت ہے، جو ہمارے جو دماغ ہیں، ہمارے 8-10 دماغ ہوتے ہیں نا ملک میں جو کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو. ٹھیک ہے، ان کے نزدیک پہلا فارمولہ یہ ہے کہ نون لیگ کو بھی آن بورڈ لے آؤ. اب اس پی ڈی ایم میں جس نے سب سے پہلے اگر کسی نے کھسکنا ہے تو وہ پیپلز پارٹی ہوگی. ٹھیک ہے، وہ حکومت میں ہے سندھ میں. ریونیو آپ کے ملک کا جو 50% ریونیو ہے وہ سندھ سے آتا ہے. 45 کہتے ہیں کراچی سے ہوتا ہے، تو باقی 5 سے تو زیادہ ہوگا سندھ میں. ٹھیک ہے، تو وہاں کی وہ حکومت ہے. نون جو ہے وہ یا پنجاب میں یا پھر مرکز میں. اور ان ہاؤس تبدیلی جو ہے یہ بڑی اچھی چیز ہے. ان کو مان جانا چاہیے، ضد چھوڑ دینی چاہیے تھی میرا خیال ہے. اکثریت کے ساتھ وہ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے اپنے ایم این اے میجر طاہر، یہ شیخ رشید صاحب نے کیا کہنا ہے جو میجر طاہر صادق نے کہہ دیا پرسوں. ٹھیک ہے، اس نے سارا کھول کے بتا دیا جو ہم شروع سے بات کر رہے ہیں، اس نے کل مان لی ہے. ٹھیک ہے، تو ان ہاؤس تبدیلی ہو سکتی ہے اگر پیپلز پارٹی جو ہے وہ، اور اس کو پیچھے سینٹ الیکشن میں اور جو پہلا وزیر اعظم کا الیکشن ہوا تھا اس میں پیپلز پارٹی نے اپنا ایک کام کیا تھا، وہ ہمیں پتہ ہے، وہ کھسکی تھی. ٹھیک ہے، وہ ساتھ کھڑی ہو تو نون لیگ کا وزیر اعظم بن سکتا ہے. یا پھر دوسرا یہ ہے کہ پنجاب بڑا اہم ہے. بالکل، اس وقت سب سے زیادہ اہمیت 8-10 دماغوں کی میں نے بات کی ہے. بالکل، ان کو ان 70 برسوں میں ہمیشہ بچایا کس نے ہے؟ پنجاب نے. اور پنجاب سے اب گالی پڑ رہی ہے. لہٰذا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مرکز سے پہلے پنجاب میں تبدیلی جو ہے وہ اس کے امکانات زیادہ ہیں، اور اس کے لیے مسلم لیگ نون کوالیفائی بھی کرتی ہے. بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے صورتحال دیکھی. صورتحال دن بدن آگے کی طرف جا رہی ہے اور اگلا موسم گرمی کا ہے.
ویسے موسم سردی کا ہے لیکن سیاسی موسم میں بہت زیادہ تیزی آتی جا رہی ہے. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. کل کے جلسے کے بعد بہت ساری رائیں متعین ہوں گی. خالد مجید اور تزین اختر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.